یہ لاہور کا نا مقامی ہوٹل ہے، 2 اسٹار ہوٹل ہے، یہ زیادہ فیمس ہوٹل بھی نہیں ہے، اور یہ ہوٹل اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں. کپل جا رہے ہیں وہاں پر، کوئی اتنا شناختی کارڈ نہیں دیکھا جاتا، کوئی ایسی چیزیں نہیں دکھائی جاتی، لیکن اس کے ریسیپشن پر ایک CCTV کیمرہ لگا. یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب یہ دونوں موجود ہیں. اب ان دونوں کی ملاقاتوں کے لاہور ایک سیف CCTV پروجیکٹ ہے، وہاں پر ہر جگہ پر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ وہاں پر جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. ویڈیو کالز، میسیجز، چیٹ کے بعد اب ہوٹل کی CCTV ویڈیو نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو آمنہ کہانی سنا رہی ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہے. یہ سوائے جھوٹ فریب کی اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا ریلیشن شپ کے سیریسنیس کی وجہ سے ہوا ہے. جب اس نے ریلیشن شپ کے بعد باقاعدہ پروپوز کیا آمنہ کو، تو آمنہ کے ہاتھ پیر پھول گئے. اس سے پہلے اس کے ساتھ گھوم بھی رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. عشق ہو گیا ہے آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک جملہ تھا جو کہ رئیس کی موت کی وجہ بنا. یہ ایک کیس ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے. اس کیس کے اندر 3 مرکزی کردار ہیں، جس میں سے ایک رئیس جو کہ اب مر چکا ہے، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو جلا دیا گیا. اس سارے کانڈ کے اندر 2 لوگ مرکزی ملزم ہیں. ایک ہے فرحان، جس نے ایک تسلیم کیا ہے کہ اس نے غیرت کے نام پر اس کو قتل کیا اور اس کی لاش جلا دی، اور دوسری ہیں ان کی بیگم جن کا نام ہے آمنہ. جناب گناہ میں نا بڑی لذت ہوتی ہے. اب آپ جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی لذت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل سے جو ایمانی خوف ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. خدا کا خوف آپ کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور آپ اس لذت میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ آپ کو نہیں اندازہ ہوتا. لیکن جب حقیقت آپ کے منہ پر آشکار ہوتی ہے تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سے اتنا بڑا کانڈ ہو گیا. سوشل میڈیا پر اس کیس پر کافی زیادہ بات کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آمنہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ رئیس نے اس کو یہ بات بولی تھی کہ عشق ہو گیا آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہی جملہ تھا جو کہ اس کی موت کی وجہ بنا. پچھلے 6 مہینے سے دونوں ریلیشن شپ میں تھے. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ ڈھکی چھپی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ تمام ایویڈنسز موجود ہیں. آڈیو کالز موجود ہیں، ویڈیو کالز موجود ہیں، تصاویر ایک دوسرے کو بھیجی گئی وہ بھی موجود ہیں. اکثر لوگ آمنہ پر سوال کر رہے ہیں، اور وہ خاتون جس ہوشیاری کے ساتھ ہر سوال کا جواب دے رہی ہیں، کبھی وہ رونے لگ جاتی ہیں، کبھی وہ ہنسنے لگ جاتی ہیں، کبھی وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ جناب مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک 23 سالہ لڑکے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کو جلا دیا، اور اس کے بعد گھر میں آ کر چین کی نیند سو رہے. کسی کو بتانے کی ضرورت، یعنی آپ کے دل کے اندر یہ اندازہ تھا کہ آپ نے غلط کام کر دیا. آمنہ اور رئیس کا ریلیشن شپ آج کا نہیں تھا، کافی عرصے پرانا تھا. ان دونوں کے ریلیشن شپ شروع ہوا، بات چیت شروع ہوئی، اور یہ ڈیلیوری بوائے تھا. یہ پیکیج ڈراپ کرنے کے لیے آتا تھا، اکثر و بیشتر پیکیج ڈراپ کرنے کے لیے آتا تھا. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان کا ریلیشن شپ شروع ہوا تو یہ پیکیج ڈراپ کرنے کی شروعات سے ہی ہوا تھا. یہ بات چیت آگے بڑھتی چلی گئی، اور آبویس سی بات ہے لڑکی اگر رسپانس نہیں کرے گی نا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لڑکا اتنا ضدی تھا، اتنا فارغ تھا، اتنا ویلا تھا کہ یہ 6 مہینہ ایک لڑکی کو اپروچ کرتا رہا جو 3 بچوں کی اماں ہے، جو اس کو رسپانس ہی نہیں دے رہی. بھائی اس طرح کی حرکتیں ہر گھر کے اندر، ہر دوسرے گھر کے اندر، ہر دوسری تیسری خاتون کو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے فیس کرنی پڑتی. لڑکے اوباش ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن لڑکیوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. آمنہ نے اس ساری بات کو نہ اپنے گھر والوں کو بتایا اور نہ ہی اپنے سسرال والوں کو تو چھوڑے، میکے والوں کو بھی نہیں بتایا. نہ اپنے بھائی سے ڈسکس کیا، نہ اپنے دیور سے ڈسکس کیا، نہ اپنے ماں باپ سے ڈسکس کیا، نہ اپنے ساس سسر سے ڈسکس کیا، اور نہ ہی اپنے شوہر سے ڈسکس کیا. یہ معاملہ اس وقت آشکار ہوا، اس کہانی میں دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب اس ساری صورتحال کے بعد گناہ ہو رہا تھا نا، تو اس وقت تو لذت تھی، اس وقت تو مزہ آ رہا تھا. جب مزہ آ رہا تھا کوئی بات نہیں، بھائی گھر بھی چل رہا ہے، 3 بچے بھی چل رہے ہیں، شوہر بھی چل رہا ہے، گھرانہ بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک عاشقی بھی چل رہی ہے، اچھی لگ رہی تھی زندگی. لیکن جب وہ عاشقی حقیقت کا روپ اختیار کرنے لگ گئی، مطلب وہ سیریسنیس کی طرف آ گیا، اس نے کہا بھائی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ہاتھ پیر پھولنا شروع. انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ڈیلیوری بوائے کی کیا تنخواہ ہوگی، آپ اندازہ لگائیے اس بات کا. اور اس کے بچے ہیں 3، اس کا گھرانہ ہے، وہ گھر میں خوش ہے، اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، بچوں کے ساتھ خوش ہے، ایک الگ گھر میں رہتی ہے، اچھی انکم ہے. آپ سوچئے
ہر تیسرے چوتھے دن اگر وہ پارسل منگوا رہی ہے تو اس کا شوہر اچھا کماتا ہی ہوگا نا ڈیفینیٹلی. اس چیزوں کو کیسے چھوڑ, ایک عاشقی کے لیے کیسے چھوڑ. انہوں نے جناب آمنہ نے اس سارے معاملے سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کی, لیکن سامنے والا شاید اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ بھائی میرا تو استعمال ہو گیا نا 6 مہینے سے, مجھے تو لذت کے لیے استعمال کر لیا, گناہ کے لیے استعمال کر لیا, اب جب میں اس ریلیشن شپ میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو پھر آگے سے فل سٹاپ کا بورڈ لگا دیا. اب جب یہ فل سٹاپ کا بورڈ لگا تو وہ بھی طیش میں آ گیا. اس نے کہا بھائی آپ کی جتنی بھی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں یا تو پھر میں دکھا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے میرا استعمال کیا. کہتے ہیں کہ جناب دشمنی کا اگر آپ اندازہ لگائیں گے نا کہ کتنی سخت دشمنی ہے, اس کے پیچھے اتنی ہی سخت محبت بھی ہو. دشمنی دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محبت کتنی زبردست ہوگی. اور یہ دشمنی والا معاملہ تھا. اس ساری صورتحال میں جو ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے جان بچانے کے لیے اس نے عافیت یہ جانی کہ کسی طریقے سے فرحان کو بتا دیا جائے, اور فرحان کو بھی سٹوری اس طرح کی بتائی جائے کہ بھائی یہ لڑکا مجھے تنگ کر رہا ہے اور طویل عرصے سے تنگ کر رہا ہے. فرحان نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی میری بیوی ہے, طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن فرحان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی پچھلے 6-8 مہینے سے اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے. کئی ہوٹل ایسے ہیں جہاں پر ان کی ویڈیوز, کیونکہ لاہور نا ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے, بے تحاشا کیمرے اس میں لگے. آپ باہر نکلتے ہو, آپ ادھر ادھر جاتے ہو, آپ کو اندازہ. آپ نے کبھی ایک چیز سوچی ہے کہ آمنہ جو ہے وہ مستقل انٹرویوز کیوں دے رہی ہے, اپنی کہانی یہ عوام کی سمپتی حاصل کرنا چاہ رہی ہے اس سے پہلے کہ اس کے خلاف سالڈ ایویڈنسز آ جائیں. پولیس نے اس کے سامنے فون ریکارڈ رکھے, پولیس نے اس کے سامنے ویڈیوز رکھی, پولیس نے اس کے سامنے چیٹ رکھ دی, تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اس نے وہ کہانی بنانی شروع کر دی کہ یار میں کسی طریقے سے عوام کی سمپتی لے لوں کہ میں تو اس سارے معاملے کے اندر متاثرہ خاتون ہوں, مجھ پر تو ظلم ہوا ہے, میں ظالم نہیں ہوں, میں تو مظلوم ہوں, مجھ پر ظلم کیا گیا. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کا اتنا جگرا ہے, اتنا دل ہے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو موت کے گھاٹ بھی اتروا دیا, اس کو قتل کروانے کے بعد اس کو جلوا بھی دیا, اور اپنی شوہر کی محبت کے اندر انہوں نے کسی کو بتایا بھی. جب پولیس کو یہ لاش ملی ہے, لاش ملنے کے بعد یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی نا کہ بھائی کس نے مارا ہے, کیسے مارا ہے, کس طرح مارا ہے, یہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد جب پولیس ان کے گیٹ تک پہنچی ہے تب انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ ساری صورتحال بن چکی ہے. یہ نو ڈاؤٹ ایک ایسا کیس تھا جس میں بیوی بھی چل رہی ہے, مطلب بیوی شوہر کے ساتھ بھی چل رہی ہے اور بیوی ایک اپنے عاشق کے ساتھ بھی چل رہی ہے. اس کے بعد یہ صورتحال بنتی بگڑتی گئی, اور اس کے بعد ایک ایسی سچویشن آ گئی جب آمنہ نے سوچا کہ یار اس سے پیچھا چھڑانا چاہیے. اچھا, اس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا بگڑ جائے گا, اس کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ یہ معاملہ موت اور جلانے تک پہنچ جائے گا. لیکن اس کو یہ توقع بھی نہیں تھی کہ رئیس آ کے یہ تصاویر اور ویڈیوز میرے شوہر کو دکھا دے گا کہ بھائی آپ کی بیوی تو میرے ساتھ ریلیشن شپ میں, آپ مجھ پہ کیا پرچہ کاٹ رہے ہو کہ میں آپ کی بیوی کو تنگ کر رہا ہوں. یہاں سے معاملہ اتنا بگڑا کہ پھر وہ سنبھل نہیں سکا. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.